یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواہ اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواہ اس کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام میرا پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ مملکت خداداد پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں، اس دور میں ہم نے پاکستان کی سیاست میں بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ کبھی جمہوریت کا بول بالا رہا تو کبھی آمریت نے اور ڈکٹیٹرشپ بھی ہم پہ مسلط ہوئی۔ ایک عرصہ ہوا ملک تو جمہوری تھا، لیکن نشیب و فراز سے گزرتے گزرتے ایک عرصہ گزر گیا۔ بہت سارے ترقیاں بھی ہوئی ملک میں، اور بہت سارے ایسی چیزیں تھیں ایسی جو پیش آئے جن کے اوپر تحفظات تھے معاشرے کے اور پاکستانی قوم کے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو بھی ملک جمہوری ملک ہو اور اس میں جمہوریت کو فوقیت حاصل ہو، وہاں پہ لوگ جمہوریت پسند ہوں، تو وہ ممالک آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا ملک ہے تو جمہوری، لیکن اس جمہوریت کے ہوتے ہوئے بھی ہم آگے نہیں بڑھ رہے، اور جمہوریت ایسی ہے کہ نام کی جمہوریت رہ گئی ہے، صرف باقی جمہوریت کی آڑ میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ اب ناظرین اور میں اور ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم انہی حالات پہ بات کریں گے، اور خاص کر ابھی جمہوریت کے اسی تسلسل میں ابھی کچھ ہی عرصہ بعد دوبارہ سے الیکشن ہوں گے، پھر سے جمہوری انداز میں حکومت کسی اور پارٹی یا اسی پارٹی کے پاس رہے گی یا کسی اور پارٹی کو منتقل ہوگی۔ لیکن یہ حکومت جیسے ہی منتقل ہوتی ہے، اس میں عوام الناس جو معاشرے کے افراد ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں اس بات کی بھی اپنے ناظرین کے سامنے وضاحت کریں گے کہ لوگوں کے انتخاب میں، اپنے لیڈر کے انتخاب میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کیسے ہم انتخاب کریں ایک لیڈر کو، کیسے ہم منتخب کریں اس کو، اپنے معاشرے میں کس قسم کے فرد کو ہم اپنا نمائندہ بنا کے آگے بھیجیں تاکہ وہ آگے جا کے اسمبلی کے فلور پہ اور سینٹ کے فلور پہ ہماری آواز بن کے رہے۔ ان تمام امور کو آج ہم بات ڈسکس کریں گے اپنے معزز مہمان جناب ناصر محمود ملک صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ ملک صاحب، سلامت رہیں۔ ملک صاحب، جمہوریت نشیب و فراز سے گزرتی گزرتی آخر ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ کسی کنارے پہ لگ جائے گی، اور کچھ ہی عرصے بعد پھر سے اس جمہوریت کا تسلسل ہے، اور الیکشن ہوں گے، اس میں عوامی رائے جس کے ساتھ ہوگی اسی کی طرف حکومت اس کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ لیکن سوال میرا وہی ہے کہ جمہوری ممالک آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارا ملک بھی جمہوری ہے، لیکن ایک عرصہ ہوا ہم خاطر خواہ ترقی نہیں کر پا رہے۔ ہماری یہ جمہوریت میں مسئلہ ہے، یا پھر اوورآل جمہوریت میں خرابی ہے، یا پھر جو ہمارے ہاں جمہوریت ہے اس میں اب خرابی دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بھائی بہت شکریہ، اور یہ بڑا ایسا وقت ہے کہ جس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی بہت شدید ضرورت تھی کہ اس ٹاپک پر ایک جامع قسم کا پروگرام کیا جائے، تاکہ ہم بظاہر ہماری کوئی ایسی وہ وقت نہیں ہے اور حیثیت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی قوم سے مخاطب ہوں یا ان کو کی رہنمائی رہبری کریں، نہ ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میڈیا پہ بیٹھے ہمارے کچھ دوستوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم شاید قوم کے نمائندے ہیں۔ قوم کے نمائندے بہرحال وہی لوگ ہیں جو ان کا ووٹ لے کر آتے ہیں، لیکن ہماری آواز ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی آواز ہیں کسی حد تک، تو وہ آواز اور لوگوں کو میڈیا جو ہے یہ شعور دینے کا دنیا میں سب سے مسلم اور مضبوط میڈیم ہے، ذریعہ ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ آج میں یہ کوشش کروں گا آپ کے توسط سے
کہ میں لوگوں کو تک اپنی رائے پہنچا سکوں کہ ایک بہترین ریاست بنانے کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ہم نظر نہیں رکھ سکے، جنہیں ہم نے نظر انداز کیا یا جو ہماری کمی کوتاہی اس کی وجہ سے ہم مار کھا گئے، یا آئندہ کے لیے ہم اس کو تو ہم اس کو کہاں سے بہتر بنائیں۔ اب اللہ کے فضل سے یہ ہچکولے کھاتی ڈوبتی تیرتی ایک جمہوریت کی کشتی، ایسا لگتا ہے کہ تمام تر مد و جزر سے گزر کر اب کسی حد تک پاکستان کی سیاست کے تناظر میں اور پاکستان کے حالات و واقعات کے تناظر میں حتمی طور پر کچھ کہنا ابھی بھی مشکل ہے، لیکن بظاہر یوں لگتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح دوسری مرتبہ مسلسل جمہوری دور مکمل ہونے کے بعد ایک پرامن انتقال اقتدار کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے ایک الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ جی بالکل۔ تو جو قوم کو دیکھیں، ہم بہت سارے پروگرام کرتے ہیں، بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں، ضرورتوں کو، قانون کو، آئین کو، جمہوریت کو ہم مطمع نظر بناتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت، عالمی جمہوریت کی طرف یا جمہوری نظام کی طرف جانے کے بجائے ہم اپنی جمہوریت پہ اپنی جمہوریت چلیں، بہت اچھا رہے گا۔ دیکھیں ہماری ریاست جو ہے اس میں بنیادی طور پر ریاست کے اندر جو بندوبست ہے، جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں تو بدقسمتی سے 2% طبقہ جو ہے مراحت یافتہ طبقہ، اس نے اپنے ارد گرد سارے نظام کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے۔ 98% لوگوں تک ریاست کی آزادی کے ثمرات اور جمہوریت کے ثمرات نہیں پہنچے۔ ایک ایسا مسلسل ان لوگوں کا چل چلاؤ رہا ہے، 70 سال تک ان کے پاس اقتدار اور اختیار رہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا نظام ترتیب دے لیا ہے کہ جس میں محکوم طبقات جو ہیں، محروم طبقات، وہ محروم ہی ہیں اور محکوم ہی ہیں، ان کی زندگیاں نہیں بدلی، لیکن یہ جو 2% طبقات تھے ان کا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق تھا، ان کی تقدیریں بدل گئیں، ان کی نسلوں کی تقدیریں بدل گئیں۔ اب جو اس ملک کو بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ برصغیر کے مسلمانان برصغیر جو ہیں ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئے، خوشی آئے، خوشحالی آئے، سکون آئے، اور ان کو برابر کے مواقع ملیں۔ بدقسمتی سے بہت تکلیف کے ساتھ، بہت دکھے دل کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہماری ریاست نے ایسے تمام دروازے، اہل مقتدر حضرات تھے، مقتدر قوتوں نے وہ تمام دروازے بند کر دیے جہاں عام آدمی کی نمو پانے کی جو گنجائش ہے وہ رہتی تھی۔ اب جو موجودہ جمہوریت ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں کچھ عرصے کے بعد یہ تو پھر جمہوریت نہ ہوئی نا۔ نہیں، دیکھیں یہاں تو جمہوریت، بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، اور یہاں تھوڑے عرصے کے بعد جو باغی جرنیل تھے جنہوں نے بغاوت کر کے پاکستان پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے معاشرے کے جو تار و پود تھے، جو ڈھانچہ تھا، اور اس کو تباہ کیا۔ بغاوت کے مرتکب سب جرنیلوں نے جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی پاکستان کے تمام اداروں کو تباہ کیا، کیونکہ اگر ادارے چل رہے ہوتے، عدلیہ چل رہی ہو، پولیس چل رہی ہو، نظام چل رہا ہو، تو بغاوت کے مرتکب لوگوں کی سزا ہر باشعور معاشرے میں، ہر مہذب معاشرے میں سزا ہوتی ہے، اور وہ سزا موت ہوتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے، اپنے احتساب سے اور اپنی نسلوں کی عیاشی جاری رکھنے کے لیے ان لوگوں نے ہر ادارے کو جان بوجھ کے تباہ کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے جو جمہوری ادارے میں جو ہماری اصل لیڈرشپ تھی اس کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا، اور اپنی نرسری میں کچھ پودے اگائے گئے، مصنوعی پودے اگائے گئے، جنہیں ہر دور میں ہمیں لیڈر بنا کر پیش کیا گیا کہ آپ ان کو فالو کرو۔ جو جمہوریت کا بنیادی طور پہ پرابلم یہاں پہ ہے کہ جو اصل عوامی، جو اصل قومی قیادت تھی اس کو نمو ہی نہیں پانے دیا گیا، اس کو ادھر ہی کچل دیا گیا، اور اس کی جگہ مصنوعی قیادت کریٹ کی گئی، اور یہ سب کچھ بغاوت کے مرتکب جرنیلوں نے کیا تاکہ ان کا احتساب نہ ہو سکے اور ملک پر ان کی گرفت مضبوط رہے، ان کی عیاشیاں وہ جاری رہ سکیں۔ اب اس وقت جب ہم 70 سال کے سفر کے بعد آج اس نتیجے پہ کھڑے ہیں، آج ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ آج بھی ہم ریاست سے بھی گلہ مند ہیں، آج بھی ہمارے 98% جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں، ان کے بنیادی انسانی حقوق دستیاب نہیں ہیں، بعض صورتوں میں تو ان کو پالتو جانوروں جیسے بھی حقوق حاصل نہیں، آزادی کے ثمرات ہم تک نہیں پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری خرابیوں کا جو دار و مدار ہے، بنیادی طور پر وہ 3 ایسے فیکٹر ہیں جنہوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچنے نہیں دیتے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ عدالتی نظام ہے، اس نے اس ملک کے عام آدمی کو ظلم کے شکنجے میں جگڑا ہوا ہے اور اس کو سانس لینے کی گنجائش نہیں دیتا، اور اس کے علاوہ اس کہیں بھی وہ اگر سر اٹھاتا ہے تو اس کا سر کچلنے کا بندوبست عدالتی نظام ہے۔ اس عدالتی نظام کو فوری طور پہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ چلیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو نظام بنتا ہے یہ تو تب ہی بنتا ہے کہ جب ہم اپنی لیڈرشپ کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں، مقننہ
وہاں پہ قانون نافذ کرنے کے لیے وہ ایک پارلیمنٹ کی صورت بیٹھ جاتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور پھر ایک بل کی صورت میں اور ایک قانون کی صورت میں، آئین کی صورت میں، یہ ساری چیزیں پھر بعد میں عدلیہ کا نظام بھی دیکھیں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، ہم پارلیمنٹ میں جن نمائندوں کو بھیجتے ہیں یہاں پہ ان نمائندوں کو بھیجنے کے لیے ہمیں بنیادی طور پہ ضرورت ہے. یہاں پہ ایک سوال ہے جی کہ کیسے لوگوں کو ہم جب دیکھیں اب آپ جا کے بعد میں مثلاً پریشان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان چیزوں کا تدارک کریں جو شروع میں اس کا سبب بنتے ہیں. ایسے لوگوں کو جب ہم بھیجیں گے جو ہماری فکر کے ہوں، جو پاکستان کے محب وطن ہوں، پاکستان کے ساتھ ان کی محبت ہو، نظریے کے ساتھ ہو، تو یقیناً وہ پھر پارلیمنٹ میں جا کے ایسی قانون سازی کریں گے جس سے ہم خوش ہوں گے. دیکھیے میں وہی عرض کر رہا تھا کہ 70 سال میں یہ جو طبقہ ہے اشرافیہ، مراد یافتہ طبقہ یا پاکستان پہ قابض جو قوتیں، مقتدر قوتیں، انہوں نے نظام ایسا بنا دیا ہے کہ اس کے اندر جو پروڈکٹ بھی آپ ڈالیں گے اس کا جوس نکلے گا. آپ نے سلائس بنانے ہیں نا سیب کے، تو آپ کو سلائسر کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے سلائسر کی گنجائش نہیں رکھی. یہ جوسر ہے، اس میں جو بھی آپ ڈالیں اس کا جوس نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یعنی نظام ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس میں عام آدمی کی پہنچ کسی طرف سے نہیں ہے. اب اس نظام تک عام آدمی کی پہنچ کیسے آتی؟ وہ آ سکتی تھی شعور سے، اور شعور دیتا ہی ہے تعلیم. ٹھیک ہے، جان بوجھ کر ایسا بندوبست کیا گیا کہ 98% جو پاکستانی ہیں انہیں تعلیم کے نام پر خواندگی دی جائے تاکہ ہم ان کی نوکریاں کر سکیں، ہم ان کی غلامی کر سکیں، ہم ان کے کلرک بن سکیں، ہم ان کے ڈاکیے بن سکیں، ہم ان کے ورکر بن سکیں. اور جو ان کی اپنی اولادیں تھیں ان کو دی گئی تعلیم تاکہ وہ ہمارے اوپر حکومت کر سکیں. اب مجھے تسلسل جو چلتا رہے، یہ تسلسل سے انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا. اور پھر کرائٹیریا کیا رکھا جاتا ہے کہ ایک بچہ جو ایک ایسے اسکول میں پڑھتا ہے کہ جس میں 4 کلومیٹر پیدل کر چل کے وہ ٹاٹ پہ یا بوری پہ بیٹھتا ہے یا ننگی زمین پہ بیٹھتا ہے، موسم کی سختیاں بھی وہ جھیلتا ہے، اس کے پاس 10 روپے یا 15 روپے مہینہ فیس دے کر وہ کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا آخر کار میٹرک کر جاتا ہے. ایک دوسرا بچہ جو سٹی اسکول میں، فیرویل میں، بیکن ہاؤس میں تعلیم پاتا ہے، جس پہ سال کا 2 سے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کیا جاتا ہے اور اس کو دنیا جہان کی سہولتیں میسر ہوتی ہیں، جب وہ نکل کے آ جاتا ہے، میٹرک کر لیتا ہے، تو اس کے بعد ریاست یہ کہتی ہے، یہ اشرافیہ یا یہ مقتدر قوتیں یہ کہتی ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. میں اپنی قوم سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ قومی اسمبلی کے الیکشن میں گلی اور نالی مانگنا چھوڑ دیں، آپ بجلی اور گیس مانگنا چھوڑ دیں، آپ پانی اور دوسری فیسلٹیز مانگنا چھوڑ دیں. قومی اسمبلی کے الیکشن میں ہماری پوری قوم کو دیکھیے، کوئی کسی کا بھی فالوور ہو سکتا ہے، کسی کا بھی محبت کرنے والا ہو سکتا ہے. کوئی آپ میری قوم میں کچھ لوگ نواز شریف کے ساتھ ہوں گے، جی بالکل، ہر ایک کا اپنا، کچھ جماعت کے ساتھ ہوں گے، کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن جس کے ساتھ بھی ہیں 98% پاکستانیوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے حقوق کو جان بوجھ کر مقتدر قوتوں نے سلب کیا ہوا ہے. اور اس سلب کرنے کا سب سے بڑا راستہ ہے یہ نظام تعلیم. اس نظام تعلیم آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کسی فرقے، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، سب اکٹھے ہو کر آج یہ فیصلہ کر لیں. آج الیکشن آ رہا ہے، آج یہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی ہم اس نظام تعلیم کو نہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ چلنے دیں گے. ریاست کے اندر پیدا ہونے والے ہر بچے کی تعلیم کی ذمہ داری ریاست کی ہے. ریاست کا اور کیا فائدہ ہے اگر آپ ریاست تعلیم بھی نہیں دے رہی، تحفظ بھی نہیں دے رہی، آگے بڑھنے کے مواقع نہیں دے رہی، صاف پینے کا پانی نہیں دے رہی، صحت نہیں دے رہی، تو پھر ریاست کا کیا مرکز ہے، مقصد ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اندر پیدا ہونے والے ہر بچے کو بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، فرقہ، اس کو تعلیم کی برابر سہولیات مہیا کرے. ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بات پر کھڑا ہو جائے، وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کسی مکتبہ فکر، کسی سوچ سے تعلق رکھتا ہے، کہ ہم اس طبقاتی نظام تعلیم کو پاکستان میں نہیں چلنے دیں. اشاعت و ریاست ہر بچے کو بیکن ہاؤس، فیرویل اسکول سسٹم اور سٹی اسکول سسٹم کے برابر سہولتیں مہیا کرے، یا پھر ریاست ہر بچے کو ٹاٹ پہ بڑھا کے تعلیم دے. انصاف، برابری اور مساوات یہ مطالبہ کرنے والا ہے.
کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی یہ سسٹم قبول نہیں کریں گے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ یہ فراڈ روا رکھا ہوا ہے آپ نے، آپ ایسے تمام اداروں کو یا تو بند کریں گے، اور اگر آپ بند نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں سہولتیں بھی نہیں دینا چاہتے، ہمارے بچے ٹاٹوں پہ ہی پڑھتے رہیں گے، 98% کے بچے جو ہیں وہ گرے پڑے اسکولوں میں اور ریجیکٹڈ لوگوں کے استادوں کے ہاتھوں پڑھتے رہیں گے، تو پھر ریاست کو یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان اداروں میں پڑھے ہوئے اسکول کے بچوں کو 98% کی جگہ پر بٹھا دے۔ اگر آپ ہمیں برابر تعلیم، ایک نصاب، ایک کتاب، ایک لباس، ایک جیسا استاد اور ایک جیسی بلڈنگ نہیں دیتے، تو پھر 98% کوٹا جو ہے وہ ان اسکولوں کے بچوں کو دینا پڑے گا۔ یہ کوئی میرٹ نہیں ہے، ہم ایسا کوئی میرٹ تسلیم نہیں کرتے، یہ فراڈ ہے۔ سب پاکستانی یہ بات سنیں اور سمجھ لیں کہ یہ آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کی نسلوں کے ساتھ سب سے بڑا فراڈ ہے۔ یا تو ریاست سب بچوں کو ایک جیسا نصاب دے، ایک جیسا لباس دے، ایک جیسی کتاب دے، ایک جیسا استاد دے، ایک جیسی سہولیات دے، ان کو پروان چڑھائے، پھر 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 12 سال کے بعد ان سے میرٹ پہ امتحان لے۔ ہم اس میرٹ کو تسلیم کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے میرٹ۔ اب ایک بچے پہ 4 ملین خرچ کرنے کے بعد اور ایک بچے کے اوپر 40,000 خرچ کرنے کے بعد ان کو آپ مقابلے کے امتحان میں بٹھا دیتے ہیں، تو یہ فراڈ ہے۔ ہم اس مقابلے کے امتحان کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، آپ کی اور میری نسلوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے ہم نے آج آواز اٹھانی ہے کہ اس نظام کو اب مزید ہم نہیں چلنے دیں گے۔ جو بھی شخص آپ سے ووٹ لینے کے لیے آئے اس کو کہیں کہ ہمیں یہ تبدیلی چاہیے، ہمیں یہ نصاب چاہیے، یہ یکساں نصاب تعلیم سے کم ہم کسی قیمت پر راضی نہیں ہوں گے۔ اور اگر یہ نہیں دینا، یہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایلیٹ سکول اور ایلیٹ کالجز اور ایلیٹ یونیورسٹیاں برقرار رکھنی ہیں، اور ہمارے بچوں کے لیے ٹاٹ اور گرے پڑے سکول اور کچلے ہوئے اساتذہ رکھنے ہیں، تو پھر 98% کوٹا جو ہے وہ ان سکولوں کا، سرکاری سکولوں کا ہوگا، ان بچوں کا ہوگا۔ 2% میں تمہارے بچے، اس سے کم پر مت مانیے گا میرے پیارے پاکستانیوں۔ اگر آپ اس سے کم پر مان گئے، 70 سال سے ہماری نسلیں غلام ہیں، اور آئندہ 70 سال بھی آپ غلام ہوتے بنے رہیں گے۔ اس لیے آج یہ طے کر لیں، جماعتی بالادستیوں سے بالاتر ہو کر، مکتب فکر سے بالاتر ہو کر، مذہب سے بالاتر ہو کر، کہ ہمیں مساوات چاہیے، یکساں نصاب تعلیم چاہیے، اور اس سے کم ہم نہیں مانتے۔ یہ اپنے جو بھی آپ کا ووٹ لینے والا ہے اس سے کہیں کہ ہمیں گلی ملا سڑک بعد میں بن جائے گی، ہمیں بتاؤ کہ یہ کر رہے ہو کہ نہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر آپ کی، میری، ہم سب کی 98% پاکستانیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم باہر نکلیں اور ریاست کو کہیں کہ سوری، مزید یہ دھوکہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ ملک صاحب، یہ نظامی تعلیم اور نصاب اور مساوات، یہ چیزیں فراہم کرنا، صحت، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ریاست کو منتخب ہم کرتے ہیں۔ ہم عوام، یعنی عوام یا ہم معاشرے کے افراد کو کیا کرنا چاہیے؟ انتخاب کی صورت ہم کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں؟ ٹھیک ہے، میں صرف اسی پہ ہم اپنا ووٹ دے دیں کہ ایک ڈبہ بریانی ہو، یا ہمیں یہ کہا جائے کہ 5,000 روپے لو ووٹ دو، یا ہمیں یہ کہا جائے کہ محلہ آپ کی سڑک پکی ہو جائے گی، پانی آ جائے گا، پیپ دیے جائیں گے۔ یہ ہمارے پاس فیصلہ کن موقع ہے، 2018 کا علاقہ جو کن چیزوں کو ہم یعنی ملحوظ خاطر رکھیں؟ ہم اس میں پوری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے میک اور بریک کی گھڑی ہے۔ اس وقت جو بھی قیادت کا داعی ہے کسی بھی پارٹی سے، اس سے 5 مطالبے رکھیں۔ یکساں نصاب تعلیم چاہیے، ایسا عدالتی نظام چاہیے جو 6 مہینوں کے دوران تمام کیسز کو مکمل کرے، ان کی تکمیل کرے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے، ان پہ عمل درآمد کر کے فارغ ہو جائے۔ ہمیں، اور یہ عدالتی نظام مکمل مفت ہو، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کو بالکل فری انصاف دینا۔ تیسری بات ہم نے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ ہمیں کمیونٹی پولیسنگ چاہیے۔ کمیونٹی پولیسنگ چاہیے جس میں پولیس والا کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتا، اسی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا اس کو ذمہ داری، کمیونٹی پولیسنگ ہمیں دے۔ اور چوتھی بات جو ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں، سرکاری ملازمتیں ہیں، وہ سول ہیں یا فوجی ہیں، بیوروکریسی کے ہیں یا نیم سرکاری ہیں یا ایون پرائیویٹ ہیں، یا تو ان کی بنیاد جسٹس پہ، انصاف پہ، مساوات پہ، میرٹ پہ، وہ میرٹ جو یکساں نظام تعلیم سے نکلے اس پہ رکھیں۔ ادروائز یہ سرکاری ملازمتیں جو ہیں، ایک تو ان کے 9 گریڈ کیے جائیں، یہ 22 گریڈ غلامی کا نظام ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو 9 گریڈ میں تبدیل کیا جائے، سب کو، اور سب کے سب
دیکھیں 98% پاکستانی یہ بات سمجھیں اور سنیں کہ آپ کے اور میرے بچے کے لیے آسمان سے اترنے والا نظام نہیں ہے یہ. ہمارے بچے غلام اور ابن غلام ہی بنیں گے. اس نظام کو مسترد کر دیجئے. اپنے نمائندے سے یہ مطالبہ کیجئے کہ ہمیں 9 گریڈ والا نظام چاہیے جس میں سب کے سب لوگ اپنی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق گریڈ 1 میں آئیں گے اور گریڈ 9 تک ترقی کریں گے. جس میں جتنی اہلیت اور صلاحیت ہوگی وہ آگے چلا جائے گا. ڈائریکٹ بھرتیوں والے نظام سے نفرت کا اظہار کریں, اسے مسترد کر دیں. اپنے نمائندے سے یہ مطالبہ کریں کہ یہ چھتری سے اترنے والے ہم قبول نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ قانون میں ترمیم کر کے تمام سرکاری ملازمتوں کو 9 گریڈ میں بدلیں گے اور تمام لوگ گریڈ 1 میں بھرتی ہوں گے. یکساں نظام تعلیم سے آ کے میٹرک میں جو رجحان کے مطابق ہوگا اس میں جائیں گے. ہمارے ہاں تو بالکل یعنی اس کے الٹ معاملہ سارا چلتا ہے. جو بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے اس کے سامنے عوام مطالبات نہیں رکھتی, معاشرے کے افراد اور اس حلقے کے لوگ مطالبات نہیں رکھتی, بلکہ وہ آگے سے وعدے کرتا ہے اور ہم اسی پہ جو ہے نا وہ ہمارے حصے کا جو کام ہے نا عبداللہ بھائی, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو, اپنی قوم کو یہ آواز پہنچائیں کہ یہ آپ کا کام ہے. ان 5 چیزوں پر غور کریں اور یہ 5 چیزیں مانگے. اگر آپ کو یہ 5 چیزیں مل جائیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کے تمام قرضے 10 سال کے اندر اتر جائیں گے. 10 سال کے اندر پاکستان دنیا کا 15 سے 20 خوشحال ترین ملک ہوگا, پرامن ترین ملک ہوگا, اور لوگ یہاں خوشحال زندگی گزاریں گے. جو ہم بھاگ پڑتے ہیں نا, امریکہ ویزا, برطانوی ویزا, آسٹریلیا ویزا, کینیڈا ویزا, کوئی بھی باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی طرف آنا چاہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پاکستان, اسی طرح یہ پاکستان بن سکتا ہے. یہ مساوات, یہ انصاف, یہ نظام تعلیم, یہ برابری, یہ حقوق آپ لوگوں کو دیں گے, یہ پاکستان بنے گا. جس دن آپ نے پاکستان کو پاکستان بنا دیا, اس دن آپ کو کشمیر کی آزادی کی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کشمیر تو رہا, کشمیر تک دلی اور راجستھان بھی کہیں گے کہ ہم پاکستان میں شامل ہوں گے. آپ لوگوں کو انسان تو سمجھیں, ریاست لوگوں کو برابری کے حقوق تو دے. دیکھیں ایک انسان کی جو جبلی خواہش ہوتی ہے, سب سے زیادہ اس کی فطرت اس کے اندر ہوتی ہے, وہ سب سے پہلے اپنے لیے عزت نفس اور مساوات مانگتا ہے. ہماری ریاست کا المیہ یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ 3 چیزیں نہیں دے رہی, اور جب یہ 3 چیزیں نہیں ملتی تو انسان جتنی مرضی کوشش کر لے اس کی کارکردگی بہتر نہیں ہو سکتی. جی بالکل. ریاست کا کام ہے کہ وہ ہر شہری کو بالکل یکساں مساوات فراہم کرے, اس کے بعد اس کو آگے بڑھنے کے برابر مواقع فراہم کرے, اس کے بعد اس کو برابر حقوق اور تحفظ فراہم کرے. لیکن ہم ملک ہمارا جمہوری ہے, آزادی ہے, ہمیں یہ چیزیں کیوں میسر نہیں ہے کہ ایک عرصے سے ہم پہ ایک اشرافیہ مسلط ہے. دیکھیں انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا نا. اب میں آپ کو الیکشن کا نظام ہے, پارلیمنٹ کا نظام, پارلیمنٹ میں جانے کے لیے آپ کو 2 کروڑ ہمارے سامنے کیا چیز رکاوٹ ہے؟ پورا سسٹم ہمارے سامنے رکاوٹ ہے. اس سسٹم میں جو بنیاد ہے نا, میں ایک معاشرے کا ایک فرد ہوں, آپ ہیں دوسرے, کیا ہم آگے نہیں جا سکتے؟ کیا ہمارے سامنے اس سسٹم کے بالکل بند کیا بند کیا ہے؟ بند ہے یہ نظام تعلیم, بند ہے وہ معیار جو آگے جانے کے لیے سرکاری ملازمتوں میں جو معیار مقرر کیا گیا ہے. دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں جو بھی قیادت منتخب ہو کر آئے, میں جمہوری مزاج کا آدمی ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ عوام جس کو ووٹ دے, قوم جس کو ووٹ دے, وہی ملک کا قائد ہوتا ہے. اس کا نام کچھ بھی ہو, اس کی پارٹی کوئی بھی ہو, اس کا نشان کوئی بھی ہو, اس کا مذہب, رنگ, نسل کوئی بھی ہو, مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. جو ووٹ لے کر آئے گا وہ میرے سر کا تاج ہے. اب جو ووٹ لے کر آئے اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس نظام کے بند توڑے. آپ نے جو سرکاری ملازمتوں میں بھرتی کا نظام بنایا ہوا ہے, یہ ساری خرابیوں کی بنیاد ہے. ساری خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں. یہ جو بھرتی کا نظام ہے آج اس کو بدلیں. کیوں آپ نے رکھا ہوا ہے 22 کروڑ لوگوں کی قوم جو ہے, 21 کروڑ لوگوں کی قوم, اس میں آپ نے اردو کو چھوڑ کر انگریزی کو بھرتی کا معیار کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ اشرافیہ کے بچے جو ہیں وہ بھرتی ہیں. غریب کا بچہ تو انگریزی نہ پڑھ سکتا ہے نہ سیکھ, اس کو انگریزی پڑھانے والا استاد جو ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سنٹینس اور ٹینس میں کیا فرق ہے, تو وہ بیچارہ کہاں سے انگریزی سیکھے گا. انہوں نے تو ایک نظام بنا دیا ہے, ان کو پتا ہے کہ ہم تو قوم سوئی ہوئی ہے, ہم آرام سے عیاشی کریں, ہماری نسلیں آگے آئیں گی, انہی کی نسلیں آگے آئیں گی. میری جو قیادت ہے, جو میرا ووٹ مانگنے آتا ہے, جو میرے ووٹ کا اقدار ہے وہ ہے, میں اسے ووٹ دوں گا. وہ نواز شریف ہو, فضل الرحمان ہو, عمران ہو, جماعت اسلامی ہو, دوسرا کوئی بھی ہو, زرداری صاحب ہو,
میں اسے ووٹ دوں گا جو یہ کہے گا کہ میں سرکاری ملازمتوں کی سلیکشن میں انگریزی کو بین کر رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اچھا ایک دلچسپ اور یہ 98% پاکستانیوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نسلوں کا راستہ روکنے کے لیے یہ کریے۔ کیا دلچسپ سوال ہے، جو اس طرح کے کہتے ہیں کیا وہ کر پائیں گے یا کریں گے؟ دیکھیں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سارے ہم نے دیکھیں آتے ہیں جلسوں میں یہ کروں گا وہ کروں گا وہ کروں گا، 4 سال گزر جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، حلقے کی طرف آتی ہی نہیں ہے۔ جمہوریت کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ وعدہ خلافیاں کرنے والوں کو اپنی چھلنی سے نتھار کے باہر کر دیتی ہے۔ آپ ایک الیکشن 5 سال گزار لیں گے نا، کوئی بات نہیں، قوموں کی زندگی میں 5 سال کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ 70 سال سے میری 3 نسلیں جو ہے وہ غلامی در غلامی کا شکار ہیں، چوتھی بھی گزر گئی کوئی بات نہیں، لیکن میری 5ویں نسل کے لیے روشنی ضرور آئے گی۔ آپ مجھے، کوئی بندہ مجھے یہ قائل کر دے کہ سرکاری ملازمتوں کے لیے 22 گریڈ ضروری ہیں، اس کے بغیر ریاست نہیں چلتی، میں مان لوں گا۔ کوئی بندہ مجھے یہ قائل کر دے کہ یار جس ملک کے 99.9% لوگوں کو انگریزی کے 2 جملے بولنے نہیں آتے، ان کے لیے سرکاری ملازمتوں میں بھرتی ہونے کے لیے انگریزی ضروری ہے، تو میں قائل ہو جاؤں گا اگر کوئی مجھے قائل کر سکتا ہے۔ کوئی شخص مجھے قائل کر دے کہ یہ 13 طبقاتی 14 طبقاتی نظام تعلیم یہ کسی قوم اور ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، سارے تعلیمی ادارے بند کر دیں، کسی کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، 2 سال کے لیے ختم کر دیں، اس سے بری حالت میں ہم پھر بھی نہیں جائیں گے۔ یہ لوگ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جناب اس کے بغیر تو ریاستیں نہیں چلتی۔ وہ کون سی ریاست چل رہی ہے؟ 98% تو ٹکٹی پہ لٹکے ہوئے ہیں، ان کو کچھ بھی دستیاب نہیں ہے۔ 98% وسائل 2% کی دسترس میں ہیں، اور یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ہم ایسے مسکین لوگ ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے چند لوگوں کی بات سن کے اخباروں میں لکھنے والے، وہ سب ان کے پیڈ ہوتے ہیں، سب کو پیسے ملتے ہیں، سب کو آرڈرز ملتے ہیں اپنے مالکوں کی طرف کہ لوگوں کو اس طرف ہی رکھو، اس لڑائی میں رکھو۔ جی نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، جی عمران خان جو ہے احتساب چاہتا ہے، جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی، بھائی دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں، زیادتی ہوئی ہے یا نہیں، انصاف ہوا ہے یا نہیں، مجھے بتایا جائے کہ بھائی مجھے مساوات کون دے گا، مجھے انصاف کون دے گا، 6 مہینے کے 180 دن کے اندر انصاف کون دے گا، مجھے بتایا جائے کہ میری قوم کو برابری کے اس حق کے تحت یکساں نصاب تعلیم کون دے گا۔ میرے یہ سوال ہیں، اس سے زیادہ ان لوگوں سے مت سوال کریں۔ اور انہی 98% لوگ، وہ لوگ جو حسرت سے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، وہ پاکستانی جن کے ماں باپ اسپتالوں کے دروازوں پر ایڑیاں رگڑتے ہیں، مر جاتے ہیں، یہ آج ان کے لیے موقع ہے، یہ آج ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ کچھ مت مانگیے۔ آپ کو اسپتال کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سڑک کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مساوات کی ضرورت ہے، برابری کی ضرورت ہے، انسانی حقوق کی ضرورت ہے، آپ کو یکساں نصاب تعلیم کی ضرورت ہے۔ اور اگر جب تک یہ نہیں ملتا تب تک کوٹا سسٹم کی ضرورت ہے۔ 98% پاکستانیوں کے لیے پارلیمنٹ میں 98% کوٹا ہونا چاہیے۔ میں الیکشن لڑ سکتا ہوں، آپ لڑ سکتے ہیں، آپ کے پاس 10 کروڑ ہے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے، میرے پاس تو نہیں ہے، میں نہیں لڑ سکتا۔ اور اگر میں لڑوں گا بھی تو میں کتنا اس نظام کے اندر میں ووٹ نہیں لے سکتا۔ دیکھیے جس ملک میں خکروب بھرتی ہونے کے لیے کوٹا ہو سکتا ہے، چپڑاسی بھرتی ہونے کے لیے کوٹا ہو سکتا ہے، وہاں پارلیمنٹ میں کسان کا کوٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مزدور کا کوٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ لوہار کا کوٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تھرخان کا کوٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ڈاکیے کا کوٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک معمولی ورکر کا، نرس کا کوٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک ڈاکٹر کا کوٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ انجینئر کا کوٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کوئی آسمان سے اترا ہو کوئی علامی حکم ہے؟ آپ ہمیں چپڑاسی بھرتی کرنے کے تو کوٹا شو کر دیتے ہو۔ جہاں ہمارے حقوق کی بات آتی ہے وہاں آپ کہتے ہو جی ووٹ لے کے آؤ، اور ووٹ لینے کے لیے آپ 1-1 ارب روپے خرچ کرتے ہو۔ وہ وسائل آپ نے 70 سال سے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں، ہم کہاں سے ووٹ لے کے آئیں گے؟ تو ہم ایک ایسی جمہوریت چاہتے ہیں جو واقعی ہی جمہوریت ہو، جو گورنمنٹ آف دا پیپل ہو، بائی دا پیپل ہو اور فار دا پیپل۔ اس گورنمنٹ کا راستہ یکساں نصاب تعلیم سے جاتا ہے، اور اس گورنمنٹ کا راستہ جاتا ہے اس ظلم کے عدالتی نظام کو سمندر برد کرنے کے بعد خالص عدالتی نظام۔ نواز شریف صاحب آج کل کہتے ہیں نا جی تحریک عدل چلا رہا ہوں، وہ تحریک عدل میں مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ میں ایسی عدالت دوں گا جو 6 مہینے میں ہر کیس کا فیصلہ کرے گی، یونین کونسل کی سطح تک جج مہیا کروں گا، اور بالکل مفت میں ہر شخص کو انصاف ملے گا، اس کی ایک پینی بھی نہیں لگے گی۔ تو میں نواز شریف صاحب کو ووٹ دوں گا، میں ان کو سپورٹ کروں گا، میں ان کی تحریک کے ساتھ چلوں گا، میں ہر پاکستانی سے کہوں گا ان کے ساتھ چلیں۔
لیکن اگر ان کی طریق عدل یہ ہو جناب کہ میں جو ہوں مجھے میرے ساتھ انصاف انصاف مل ہو جائے، مجھے انصاف مل جائے، میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے، اور میرے دادے والا کیس اگر میرے پوتے نے لڑنا ہے تو مجھے اس طریق عدل کی ضرورت نہیں ہے. میں ایسی عدالت چاہتا ہوں. یونین کونسل میں بیٹھا ہوا جج 15 دن کے اندر فیصلہ کرنے کا پابند ہو، اور اس کے بعد اگر وہ فیصلہ کرتا ہے جو متاثرہ فریق ہے وہ تحصیل کورٹ میں چلا جائے. تحصیل کورٹ کا جج 30 دنوں کے اندر فیصلہ کرنے کا پابند ہو، اور اگر وہ فیصلہ کرتا ہے متاثرہ فریق مطمئن نہیں ہے تو وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلا جائے. ڈسٹرکٹ کورٹ سے اگر فیصلہ آتا ہے اور ایک متاثرہ فریق مطمئن نہیں ہے تو وہ ڈویژنل کورٹ میں چلا جائے، اور اگر ڈویژنل کورٹ سے مطمئن نہیں ہے تو ہائی کورٹ میں چلا جائے، اور ہائی کورٹ سے مطمئن نہیں ہے تو سپریم کورٹ میں چلا جائے. لیکن ان سب کے لیے 30 دن ہے. یونین کورٹ کے لیے 15 دن، باقی پانچوں مدارج کے لیے 30 دن اس کے اندر فیصلہ کریں. اب اور جب سپریم کورٹ فیصلہ کر دے تو باقی 15 دن کے اندر، یعنی 175 دن تو کیس چل گیا سپریم کورٹ تک. اگر اس کے لیے فیصلہ نہیں ہوا تو اگلے 15 دن میں جو بھی فیصلہ ہوا اس پر عمل درآمد کر دیں. مجھے یہ عدالتی نظام چاہیے. یہ عدالتی نظام آپ کو جو بھی دیتا ہے جس پہ آپ کا ایک 4 آنے بھی خرچ نہ ہو، آپ کو وکیل نہ کرنا پڑے، آپ کو کسی خان چودھری ملک وڈیرے سائیں شاہ کی منتیں نہ کرنی پڑیں، آپ وہ عدالتی نظام مانگیے. یہ آپ کا پاکستان ہے، 98% کا پاکستان ہے. اسے اپنے ہاتھوں میں لیجئے، ان سے واپس لیجئے. اصل آزادی تب ملے گی. ابھی تک یہ ریاست ہماری ریاست نہیں ہے. جب یہ 5 چیزیں آپ لے لیں گے تو یہی آزادی ہوگی. آئیے آج کے دن ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہم اپنی ریاست کو ان 2% سے آزاد کرا کے 98% کے وسائل 98% کے حوالے کرنے کے لیے اپنے ووٹ کے ذریعے جنگ لڑیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ ملک صاحب. جی ناظرین، بہت ہی اہم باتیں جو بحیثیت ایک پاکستانی مجھے، آپ کو اور ہم سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ہے. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو غلام ہی سمجھتے رہیں، اور ایک عرصے سے ہم اس غلامی کے تلے زندگی گزار رہے ہیں. اب اگر آئندہ کے لیے ہم بیدار نہ ہوں، اور جس طرح ملک صاحب نے کہا اس طرح ہم ایک باشعور قوم بن کے اپنے مطالبات کے لیے اٹھیں نہ، اپنے مطالبات لوگوں سے منوائیں نہ، اور ایسے لوگوں کا انتخاب نہ کریں جو ہماری ان باتوں پہ پورا اتر سکیں، تو ہم تو مجرم ٹھہرے، لیکن اپنے آپ کے تو ویسے بھی ہم مجرم ٹھہرے، لیکن ہمیں معاف نہیں کرے گی ہمارے آنے والی نسلیں. عبداللہ بھائی ایک بات میں اور اضافہ کرنا چاہتا ایک ہوں. مثال بہت زبردست قسم کی یاد آئی ہے. چلیں آپ مثال دیں. ایک ہوٹل پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ آئیں یہاں پہ کھانا کھائیں فری میں، فری میں کھانا کھائیں. فری کا کھانا تھا تو ایک نوجوان اسی طرح گزر رہا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ ہوٹل والوں نے بڑی آفر کی ہوئی ہے، فری میں کھانا کھائیں، بل جو ہے نا آپ کا پوتا ادا کرے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کھانا کھا لیتا ہوں، پوتا جانے اور اس کا کام جانے، میں تو ویسے بھی چلا جاؤں. جب اس نے کھانا کھایا تو اس کے سامنے جو بل لایا گیا نا وہ اس طرح کا تھا کہ اس میں بعض ایسی چیزیں تھیں جو اس نے کھائی بھی نہیں تھی. اس نے کہا یہ کیا چکر ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے یہ آپ کے دادے کا بل ہے. نہیں، ہم دادے کا بل بہت دے چکے ہیں. مجھے یہاں پہ ایک بات کا جو ہے نا تسلسل اسی طرح برقرار ہے. جی ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم آج اس بات پر کھڑے ہو جائیں، ان 5 مطالبات کو اپنا مطمع نظر بنائیں، میں پوری پاکستانی قوم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ 5 سال کے اندر پوری پاکستانی قوم کو صحت کی مکمل مفت سہولیات، تعلیم مکمل مفت، امن مکمل مفت، انصاف مکمل مفت ملے گا، پینے کا صاف پانی مکمل مفت ملے گا پوری پاکستانی قوم کو، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک. دوسری بات یہ کہ بجلی ایک حد تک، ایک مطلب متوسط 4 بندوں کی فیملی جو ایک عام آدمی کے گزارے کی بجلی ہے وہ فری مل سکتی ہے. اسی موجودہ آمدنی میں بجلی آپ کو مفت ملے گی، عام آدمی کو بجلی مفت ملے گی. 200 یونٹ تک آپ یوں کر لیں کہ 5 سال کے اندر مفت بجلی دی جا سکتی ہے. میرا چیلنج ہے، میں کہتا ہوں کہ میں دے کے دکھا سکتا ہوں، اگر کسی کو شک ہے تو میرے سے مناظرہ کر لے. بجلی مفت ملے گی. کیا خوب. اس کے علاوہ علاج جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر پیدا ہوا یا آیا لیگلی، اس کا علاج مکمل طور پر مفت ملے گا اس کو. اور اس کے باوجود ساتھ ساتھ آپ کے جو قرضہ چڑھ رہا ہے ہر سال، یہ ہر سال 25% کم ہوگا. یعنی 5 سال کے بعد
10 سال بعد آپ کے ملک پر کوئی قرضہ نہیں ہوگا. اور مزید یہ ہے کہ یہ جو انکم ہے اس وقت، جو ڈار صاحب نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ 32 ارب ڈالر آمدنی ہے، اس 32 ارب ڈالر میں یہ ریاست دفاع بھی چلائے گی، ریاست بھی چلائے گی، مزید قرضہ نہیں لے گی. یہ سارا کچھ دے کے تب ہوگا کہ ریاست دیکھیں. یہ میری اور آپ کی دیکھیں، ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نواز شریف کے، عمران خان کے جھنڈے اٹھا کے آپس میں لڑتے رہیں، ایک دوسرے پہ پتھراؤ کرتے رہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں، سوشل میڈیا کو ایک دوسرے پہ لان تان کے لیے استعمال کریں. ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو ان کے لیے استعمال کرے. جو بندہ یہ کہتا ہے، اور میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیکس فری پاکستان ہوگا. یہ 75,000 جو ٹیکس نافذ کیے گئے ہیں نا، یہ ٹیکسز نہیں ہوں گے. کھانے پینے، زندہ رہنے کی سہولتوں کے اوپر 0 ریٹڈ ٹیکس ہوگا. اور پاکستان میں صرف 3 ٹیکس نافذ کرنے کی ضرورت ہوگی. ایک ٹیکس ہوگا لگژری ٹیکس، لائف سٹائل لگژری ٹیکس. سیکنڈ ٹیکس ہوگا جو آپ کا بزنس ٹیکس ہے اور جو رہن سہن کا ٹیکس ہے، مطلب آپ کا کتنا بڑا کاروبار ہے، کتنا رقبہ آپ نے کور کیا، کتنا سرمایہ لگایا، کتنی انکم، اس کے حساب سے دوسرا ٹیکس ہوگا. اور تیسرا ٹیکس ہوگا لائف ٹیکس. ہر فرد کو ریاست کو سال میں اتنے پیسے دینے، ٹھیک ہے. فرض کر لیں کہ ریاست میں 2,000 روپے دینے ہیں فرد ہیں. اس 2,000 میں ریاست اس کو تحفظ دے گی، انصاف دے گی، امن دے گی، تعلیم دے گی، صحت دے گی، پینے کا صاف پانی دے گی، اور بجلی بھی دے گی، اور گیس بھی دے گی. اور اس کو یہ تفاخر بھی دے گی. پوری دنیا آپ کی قوم کی 10 سال کے بعد عزت کرے گی. آپ کا پاسپورٹ جہاں جائے گا، آج آپ کے پاسپورٹ کو 3 ملکوں میں بغیر ویزا داخلے کی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 5 سال کے بعد آپ یہ نظام لائیے، اور 5 سال کے بعد آپ دنیا کے 103 ملک آپ کو جو ہے نا بغیر ویزے کے انٹری دیں گے. یہ کرنا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، میں نے اور آپ نے یہ کرنا ہے. ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دینی. عمران خان اور نواز شریف کو ہیرو یا زیرو نہیں بنانا. یہ مطالبات لے کے آنے ہیں، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کام. جی بالکل ملک صاحب، اپنی نسلوں کے لیے نہیں. جب قوم باشعور بن جاتی ہے، اس کے اندر شعور آ جائے، تو پھر وہ اپنے یعنی مستقبل کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بہت ساری قربانیاں دیتی ہے. شاید ہم اپنی پارٹی کے لیے قربانیاں دینے سے میں نہیں سمجھتا کہ ہم گریز کرتے ہیں. پارٹی کی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ مرتے بھی ہیں احتجاجوں میں، مظاہروں میں، اس طرح کے. اور جو مسلکی یا مذہبی اس حوالے سے بھی ہم بہت زیادہ یعنی آگے جاتے ہیں، جان کی بازی ہارنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ملکی سطح پہ شاید ہم ایک قوم کی حیثیت سے ہم ابھی تک اپنے ملک کے لیے اور اپنی نئی نسل اور اپنی مستقبل کے لیے، جس طرح ترک قوم نے کیا ابھی 2016 میں، ابھی دیکھیں وہ فوج جب نکلی تو وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، مر گئے. ٹھیک ہے، 100-150 لوگ مر گئے، لیکن انہوں نے اپنے ملک کو بچایا، اپنے مستقبل کو بچایا. بالکل. اور آپ دیکھیں گے کہ 15 سال بعد دنیا میں ترکی جو ہے پہلے 5 ممالک میں کھڑا ہو. ابھی ترکی نے اپنے سارے قرضے ختم کر دیے. کیا ہے اس کے پاس اور ہمارے پاس کیا؟ دیکھیے ترکی وسائل کے حساب سے دنیا میں 17ویں 18ویں نمبر پہ، اور ہم 7ویں نمبر پہ وسائل کے حساب سے. بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اپنے پروگرام کے ذریعے، اپنے کیمرے کے ذریعے اپنی قوم کے بچوں کو، نوجوانوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو یہ میسج دیں کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں. اس ٹیکسٹ میں استعمال کریں نا. اپنی صلاحیتیں لڑائی کے لیے کیوں لگاتے ہیں؟ قوم پرستی ہے، پنجابی، پٹھان، سندھی، پارٹی بازی کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ نواز شریف صاحب جیت جائیں کچھ بھی اکثریت سے، مجھے بتائیے 98% آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ عمران صاحب جیت جائیں 98% آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ نظام بدلنے کی بات کریں. افراد اور چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ ناظرین. یہی میسج ہے کہ نظام بدلنے کی کوشش کیجئے، اور اپنی خیر نہیں تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ سوچ لیں، کچھ اپنے اندر شعور پیدا کریں. اور جب ہم شعور بیدار کریں گے تو یقیناً ہمارا ملک، ہم اس پہ فخر بھی کریں گے، اور ملک پھر ایسا ملک بنے گا کہ دنیا جہان میں اس کی مثالیں دی جائے گی. بس یہ ملک صاحب کی خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے. لیکن اگر ایک قوم کی حیثیت سے ہم کوشش کریں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اگر یہ ہم کہیں کہ یہ صرف باتوں کی حد تک ہے، کیسے نظام چینج ہوگا، کیسے عدالت چینج کریں گے، کیسے ہم نصابی تعلیم کے لیے، اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایک قوم کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، بس اس میں صرف اور صرف ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمت اور شعور اپنے اندر بیدار کیجئے. انشاءاللہ یہ پاکستان وہی پاکستان ہوگا جس کا خواب علامہ
ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا اور پھر اس کو عملی تصویر دی تھی ہمارے قائد محمد علی جناح نے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ اللہ کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواہ اس کے، یہ چمن تمہارا